وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وصدق الصادقين وقولهم الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے انسان کو خلق کیا. خلق کرنے کے بعد انسانوں سے یہ گزارش کی، انسانوں سے کہا کہ انسان، میں نے آپ انسان کو خلق کیا ہے، صرف اس کو میں نے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کے لیے خلق کیا ہے. اس لیے جو دروس آپ کی خدمت میں نے گزارش کی تھی، انہوں نے آپ کی خدمت میں گزارشات کی کہ خدا قدوس نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. چرند ہے، پرند ہے، زمین ہے، آسمان ہے، تمام چیزات کو خدا قدوس نے انسان کے لیے خلق کیا ہے یا انسان کے لیے بنایا ہے. تو یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ خدا انسان کو خدا قدوس نے کس لیے خلق کیا ہے؟ خدا قدوس نے اس لیے خلق کیا ہے کہ انسان میری عبادت کر سکے، میری اطاعت کر سکے. آیا عبادت کرنے میں، اب یہاں پر سوال یہ بنتا ہے کہ آیا عبادت کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی فائدہ ہے؟ روزہ رکھنے میں خدا قدوس کے لیے کوئی فائدہ ہے؟ یا حج و زکوٰۃ ادا کرنے سے، حج ادا کرنے سے خدا قدوس کے لیے کوئی فائدہ ہے؟ اگر نہ کرنے سے اللہ خدا قدوس کے لیے کوئی نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں. اگر وہ اللہ کی تربیت کرتا ہے تو وہ بھی انسان اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. حج ادا کرتا ہے تو وہ بھی انسان اپنے لیے ادا کرتا ہے. اگر روزہ رکھتا ہے تو وہ بھی انسان اپنے لیے رکھتا ہے، خدا قدوس کے لیے نہیں رکھتا. نماز ادا کرتا ہے تو وہ بھی. اگر حج ادا نہ کرے، اگر واجبات انسان ادا نہ کرے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. خدا عالم کی عزت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. خدا قدوس کی عزت میں کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی. خدا عالم باعزت و بامعرفت ہے. انسان کے کسی عمل کا انجام نہ دینے سے خدا تعالیٰ کی عزت بڑھتی یا گھٹتی نہیں ہے. ہاں جی، خدا تعالیٰ کی عزت بڑھتی اور گھٹتی نہیں ہے. خدا تعالیٰ ایک ایسی پاکیزہ ذات ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا تر ہے. خدا تعالیٰ کی عزت جو کوئی بھی شے، کوئی بھی انسان خدا تعالیٰ کی عزت میں کمی نہیں کر سکتا. آج کا میرا موضوع ہے، آپ کی خدمت میں جو گزارش کر رہا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تربیت کے حوالے سے ہے. رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے. خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رسول اللہ خدا عالم نے دنیا میں خلق کیا، خدا عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہاں پر اس آیت سے یہ مراد ہے کہ تاکہ انسان رسول اللہ سے تربیت حاصل کر سکیں. تربیت شدہ خدا عالم نے رسول مکرم علیہ السلام کو خلق کیا تاکہ انسان کی تربیت کر سکیں، رسول اللہ سے درس دیں. خدا تعالیٰ نے قرآن میں اس لیے فرمایا کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونۂ عمل ہے. تو خدا تعالیٰ نے تربیت شدہ خدا عالم نے جو ہے رسول اللہ کو خلق کیا اور انسانوں کو یہ بتلا رہا ہے خدا تعالیٰ کہ آپ رسول اللہ سے تربیت حاصل کریں کیونکہ رسول اللہ تربیت شدہ ہے. سورہ جمعہ میں خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. هو الذی بعث فی الأمیین، رسول خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے مدینہ والوں کے شہر کے درمیان، مدینہ والوں کے درمیان جو ہے ایک نبی بنا کر بھیجا. وہ الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ، اور ایک درمیان اس لیے بھیجا کہ تاکہ لوگوں کی تزکیہ نفس کریں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیں، تو ان کی تزکیہ نفس کریں. اگر خدا نے قدوس ارشاد فرمایا اس سے پہلے، یہاں پر استثناء کر رہا ہے، اس سے پہلے رسول اللہ کے بھیجنے سے پہلے نہ ان کی تزکیہ نفس تھی، نہ ان کے اندر کوئی تربیت تھی، نہ ان کے اندر کوئی اچھی صفات تھی، کچھ بھی نہیں تھی. آپ لوگ
عرب کے اس رسول اللہ کی آمد سے پہلے کہ آپ معاشرے کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، معاشرے کس طرح بگڑا ہوتا ہے. جب رسول اللہ مبعوث ہوئے، مبعوث برسالت ہوئے، تو رسول اللہ کے بعد ان کا رویہ کیا تھا، اس سے پہلے رویہ کیا تھا آپ بخوبی جانتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہو کہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت زیادہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو دفن کر دیتے ہیں. خواتین ان کے گھر میں بچی پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہو جائے تو دفن کرتے تھے جہالت کی بنا پر. اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری غیرت ہے بھائی، اگر ہمارے گھر میں اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ غیرت کے نام پر اس لڑکی کو دفنا دیتے تھے. درود بھیجو محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تربیت والدین سے شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ، ہمارے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت پیدا ہونے کے بعد بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے، اس سے پہلے بچے کی تربیت شروع نہیں ہوتی. بچے کی تربیت اسلام نہیں کہتا ہے. بچے کی تربیت والد اور والدین دونوں سے ابتدائی مراحل سے شروع ہوتی ہے. جس دن شادی ہو جائے اسی دن سے بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. ہمارے علاقے میں کیا ہوتا ہے، جس دن شادی ہو اسی دن کیا کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، ڈول بجاتے ہیں، ناچتے ہیں، ناچ گانا گاتے ہیں. یہ سب سے برا اثر ان کے بچوں کے اوپر پڑتا ہے. اس وجہ سے بچہ خبیث سے خبیثتر پیدا ہو جاتا ہے، بچے گنزہ پیدا ہو جاتے ہیں، ڈول بجاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ہم سوال بھی کرتے ہیں، مولانا صاحب یہ خوشی کا دن ہے. تو ہم ان سے سوال یہ کرنا چاہوں بھائی، رسول محمد سے فرماتے یحزننا بحزننا ویفرحون بفرحنا. ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے خوشی میں خوش ہو جائے اور ہمارے غم میں غمگین ہو جائے. میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا امام معصوم علیہ السلام نے شادی نہیں کی ہے؟ امام معصوم علیہ السلام نے شادی کی ہے، کیا ان کی کسی شادی میں گانا یا ڈھول میں جائے ہو، کیا وہاں پر ناچ گانا ہو گئی ہے؟ نہیں ہوئی ہے. اس کی بری اثر بچوں میں پڑتی. بھائی مولانا نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں. کیا ہم معصوم علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں یا غم میں غمگین ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. ہم گانا خوشی کے طور پر ہم گانا گاتے ہیں اور ناچتے ہیں، یہ خوشی کے بجائے ہم امام معصوم علیہ السلام کو غم دے رہے ہیں، غم دے رہے ہیں. آپ بہت سارے واقعے سنیں، اسی لیے امام رضا علیہ السلام کا واقعہ بابوں کے اندر اب گزار کروں کہ امام علیہ السلام جی زندان میں تھے. اس وقت زندان بان امام کا چاہنے والا تھا. زندان محتم ہونے پہ اس نے کہا کہ مولا آج آپ میرے گھر میں چلیں تاکہ آپ کو سکون حاصل ہو سکے، آپ کو سکون فراہم کر سکوں. تو اس نے کیا، مولا علیہ السلام مولا علیہ السلام اس کے ساتھ چلے. کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اس نے مہمان خانے میں لے جا کر امام علیہ السلام کو سلایا. جب صبح ہوئی تو مولا علیہ السلام غمگین ہے، چہرے پہ غصے کے اثر نمودار ہیں. تو اس نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ کیا ہے کہ آپ کے چہرے پہ غصے کے اثر اور آپ جو ہیں غصے کے اندر مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اس نے مولا نے فرمایا دیکھ آج رات بھر مجھے بے سکونی ہوئی، آج رات بھر مجھے اذیت ہوئی، رات میں مجھے اذیت دی. ورنہ حیران کہ مولا آپ کو ایک تنگ جگہ سے آپ کو دعوت دے کر پرسکون جگہ میں لائے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اذیت دی. تو مولا نے فرمایا کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کے گھر والے، آپ کے ہمسائے والے ناچ گانے گاتے تھے اور وہاں پر خواتین ناچتی ہیں، اس کے وجہ آپ نے مجھے نہیں فرمایا. امام نے پرسکون جگہ سے پھر دوبارہ زندان کو ترجیح دی. اس نے کہا کہ مجھے واپس زندان لے چلے، کیونکہ مولا یہاں بتلا رہے ہیں تربیت ہے. تربیت میں آپ کو پہلے آپ کو عرض کریں کہ تربیت والدین کے ابتدائی مراحل شادی کے دن سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو ہم اپنے علاقوں میں جا کر، اپنے گاؤں میں جا کر سب سے پہلے اس برائی کو ختم کریں، اس کلچر کو ختم کریں، تاکہ ہم اپنے وہاں پر جا کر ہمارے معاشرے میں بہترین اور باتقوا اور بافضیلت جماعت پیدا کر سکیں. ہماری ذمہ داری ہے، علماء کرام کی ذمہ داری ہے. مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں الافضل الادب بدا به نفسک. یہاں پر ایک ضروری ہے کہ اگر ہم نے تربیت کر دی تو پہلے اپنے نفس سے شروع کریں تربیت. اپنے نفس میں ہم نے پہلے بھی گزارش کرتے ہیں، ہم دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ 3 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں. ہمیں اپنی تربیت زیادہ ضروری ہے.
ہمارے درود بھیجو محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. خداوند قدوس قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے واخفض لهما جناح الذل من رحمتك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یہ کب ہوا؟ خداوند قدوس نے فرمایا کہ بچوں سے اولاد سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے والدین کے سامنے اپنے آپ کو عاجز و انکساری کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکاؤ اور ان کے لیے خداوند قدوس سے طلب مغفرت طلب کرو. کہ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اے میرے پروردگار تم آپ میرے والدین پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپنے میں مجھے میرے پر رحم کیا ہے. بچپنے میں انہوں نے اپنی خوشی میرے پر نثار کی ہے. بچے کب اپنے والدین کے اوپر جان سالتے دعائیں مانگیں گے اپنے والدین سے جب والدین نے ان کی تربیت کی ہو. والدین بچپنے میں یا شادی کے ابتدائی مراحل کی تربیت کی تب جا کے ان کے اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگیں گے. اگر والدین نے خواصت صحیح طریقے سے جو ہے ان کی تربیت نہیں کی ہو تو وہ اپنے والدین کی عزت کیسے کر سکیں گے؟ عزیز زمان اگر ہم کھیت میں زہر بوئے تو وہ وہاں سے گندم نہیں اگ سکتی. اگر ہم وہاں پر ہم کسی جگہ میں اچھا پودا لگائیں گے تو وہ پھل اچھا ملے گا آپ کو. اگر آپ گندم بوئیں گے تو آپ گندم کا بہترین پھل آپ کو میسر ہوگا. جب ہم وہاں پر زہر بوئیں گے کھیت میں تو وہ ظاہر ہوگا. ابتدائی مراحل میں اپنے کھیت میں بوئیں گے سمجھ کہ آپ والدین نے زہر بوئے ہیں نہ کہ اچھی چیز. تو والدین کی عزت اس وقت کریں گے جب والدین نے ان کی اچھی تربیت کی ہو. اچھی تربیت کی ہو. سب سے ایک ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری والد صاحب کی ہے. خداوند قدوس قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا من الملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما تؤمرون. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم اپنے گھر اپنے آپ کو اپنے نفس کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یہاں کس سے مراد ہیں؟ والد صاحب نے کہہ رہے ہیں گھر کا سربراہ کون ہے؟ والد صاحب ہیں. خداوند قدوس یہ ارشاد فرمائے تم اپنی نفس کو اور اپنے عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں. وہ آگ کیا ہے؟ وہ آگ یہ پتھر اور حجر اور انسان اس سے بچو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. یہ خداوند قدوس کہہ رہا ہے کہ یہ والد کی طرف مخصوص یہ آیت جو والد صاحب کی طرف اشارہ کرتی ہیں. گھر کا سربراہ جو ہیں والد صاحب ہیں. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. قال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام ان خیر ما ورث الآباء لأبنائهم الادب طول المال. مولا ارشاد فرما رہے ہیں جب والدین چلے جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان خیر ما ورث الآباء والدین جب جاتے دنیا سے چلے جاتے تو اپنے وارث کے لیے اپنے بیٹے کے جو ورثہ میں چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ادب ہیں نہ کہ مال نہ مال و زر. بہترین والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بیٹے کے لیے تربیت چھوڑ کے چلے جائیں. ہمارے والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے دنیا میں ہمارے والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرا بچہ پڑھے اور ان کے لیے مال و دولت جمع کرے چاہے حلال طریقے سے چاہے حرام طریقے سے ہو. ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے. تربیت کا نظریہ نہیں ہوتا ہے بھائی. تربیت ان کو کام آئے دنیا میں. تربیت کام آئے گی ہمیں آخرت میں اور اپنے بچوں کو آخرت میں کام آئے گی دنیا میں بھی. لیکن والدین کا نظریہ نہیں ہمیں اپنے بچوں کو پیسے جمع کروں تاکہ انگلش پڑھیں سائنس پڑھیں میتھمیٹکس پڑھیں وغیرہ وغیرہ یہ نظریہ ہوتا ہے. لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں بہترین بیٹے کے لیے ورثے میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں والدین وہ ادب ہے نہ کہ مال و زر ہے. اسی طرح مولا امام سجد علیہ السلام دعاؤں میں فرماتے ہیں وَعَنِّي عَلَىٰ تَرْبِيَتِهِمْ وَتَعْدِيَتِهِمْ وَبِرِّهِمْ. مولا شاہ فرماتے ہیں یہ پروردگار مجھے اپنی اولاد کی تربیت و تعدیب اور ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی تربیت کرنے میں ان کی تعدیب کرنے میں میری مدد فرما. یہ مولا دعا کر رہے ہیں. کون دعا کر رہے ہیں؟ مولا امام سجاد علیہ السلام. یہ دعا صحیفہ کاملہ سجادی میں موجود ہے.
اس کے بعد رسول اللہ ارشاد فرماتا ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جو بیٹے کے ان کی اولاد کے در ہوتی ہیں وہ 3 ہیں. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ ادبوا اولاد، ان میں سے پہلا جو ہے ابوا ان میں سے ایک یہ ہے کہ حب نبیکم، ان میں سے پہلا کیا ہے؟ نبیوں کے ساتھ، نبی کے ساتھ محبت. وحب اہل بیتکم، اور دوسرا کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ محبت و مودت. اور تیسری چیز ہے کہ قرات قرآن، قرآن کے پڑھنے کے پڑھے اور اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ انس ہو. یہ تربیت ہے. یہ 3 تربیت ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ نبی کے ساتھ محبت و مودت، اہل بیت کے ساتھ محبت اور قرآن کے ساتھ محبت. یہ 3 تربیت ہے. اگر اولاد اپنے بچوں کے لیے، والدین اپنے بچوں کے لیے اگر یہ 3 چیزیں چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں، ظاہر بات ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے. ان کو خدا قدوس ان کی رحمتوں کی بارش کرے گا قبروں میں، ان کے اولاد کی. اس کے بعد درود بھیجو محمد اور ایک درود پڑھی محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں ان ولد الصالح ریحانۃ من ریاحین الجنہ، تربیت شدہ بچے جو ہیں جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے. رسول اللہ فرما رہے ہیں کسی پھولوں میں سے، جنت کے پھولوں سے ایک پھول ہے. والدین اس کو تربیت نہ کرنے کے سے وہ پھول مرجھا جاتا ہے. تربیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھول ختم ہو جاتا ہے. تربیت کے ساتھ ہے. اگر کسی جگہ میں پھول اگائے یا کسی جگہ میں پھول اگاتے ہیں تو اس کی اگائے کہہ کر ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے بھائی ہم نے اگایا بس یہ خود بخود بڑھے گا اور ہمیں پھول دے گا اور یا ہمیں خوشبو دے گا. ایسا نہیں ہے. ان کی تربیت کریں، اس کو کھاد دیں، اس کو پانی دیں. یہ تربیت ہے. جس طرح اس پھول یا مثلا کوئی درخت آپ اگاتے ہیں یا کھیت میں آپ گندم وغیرہ ڈالتے ہیں، اس کی تربیت ہے کہ اس کو پانی دیں، اس کو کھاد دے دیں، تب جا کے آپ کو پھل دے گا. تب جا کے آپ کو پھل دے گا. اب ان کے اندر میں چند 2 واقعات آپ کو میں عرض کروں گا. علامہ مجلسی، باقر مجلسی کے کچھ علامہ تقی مجلسی، اس کے بیٹے ہیں علامہ باقر مجلسی. ایک دن نماز پڑھنے کے لیے اپنے ساتھ لے کے چلے والد صاحب. تو نماز پڑھا رہے تھے والد صاحب. بیٹا باہر مسجد کے صحن میں کھیل رہا. علامہ باقر مجلسی باہر صحن میں کھیل رہا تھا. کوئی دیر گزری تھی کہ اس نے وہاں پر پانی کا مٹکا پڑا ہوا تھا، اس میں سوراخ کی. سوراخ کرنے کے بعد وہ پانی سارا کا سارا باہر بہ گیا. علامہ صاحب کو پتہ چلا، اس کے والد صاحب کو پتہ چلا کہ آپ کے بیٹے نے اس کو توڑ کر، پانی کے مٹکے کو توڑ کر اس نے خراب کیا اور پانی سارا باہر بہ گیا. اس کو غصہ آیا اور اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے گھر لے گیا اور اپنی والدہ سے، اس کی بیوی سے کہا کہ دیکھیے میں تو اسلام کی شرائط پہ اتر کر جو کھانا کھایا وہ حلال تھا، تمام کی تمام چیزیں میں نے حلال طریقے سے کی تھی، تو یہ بیٹا یہ غلطی کی ہے. ہم دونوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز غلطی ہو گئی ہے، اس وجہ سے میرے بیٹے نے آج یہ غلطی کی ہے. ہم دونوں میں سے ایک ملوث ہے اس چیز میں جو بچہ آج یہ غلطی کر گیا ہے. تو اس کے والدہ نے فرمایا ہاں جب میں حاملہ تھی، بچہ میرے پیٹ میں تھا، اس وقت میں کسی ہمسائے کے گھر میں جانا ہوا، جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر گئی تو وہاں پر انار پکی ہوئی تھی. ہاں جی انار پکی ہوئی تھی. تو میری متوجہ اس کی طرف ہو گئی، انار کی طرف. تو وہاں پر میں نے سوئی چبو کر جو ہے اس سے میں نے رس اپنے منہ میں رکھا تھا، اپنی زبان پہ رکھا. حالانکہ پورا انار بھی نہیں کھایا تھا، انار نہیں کھائی تھی اس نے، صرف اس کا ذائقہ سونے کا اوپر جو سر پہ تھوڑا سا ہوتا ہے وہی میں نے اپنے دہن میں رکھا، اپنی زبان میں رکھا. اسی وجہ سے آج اس کی بیٹے نے کتنی چھوٹی غلطی کی. علامہ کی نظر میں کیا تھی؟ وہ سب سے بڑی غلطی تھی. میرے نظر میں تھا کہ میرا بیٹا صحیح کوئی غلطی ہی نہ کرے. اور جو پورا سال ہمیشہ اپنے اولاد کو حرام کھلاتے اس کو کیا ہوگا؟ آپ اس واقعے سے آپ خود سوچ سکتے ہیں. اتنا سا تھوڑا سا انار کا رس کرنا اور پورا سال، 1 سال 2 سال 3 سال اس کو
حرام کھلائیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ اسلام کا دشمن بن جائے گا. نہ اس کے ذہن میں کوئی اسلامی واقعات آئیں گے، نہ اس کے ذہن میں قرآن آئے گا، نہ اس کے ذہن میں کوئی حدیث آئیں گے، کچھ بھی نہیں. اگر کسی مٹکے کے اندر یا کسی برتن کے اندر پانی بھرا ہوا ہو تو اگر پھر آپ اس میں اور پانی ڈالیں گے تو باہر بھی جائے گا، اس میں جگہ نہیں ہے. اسی طرح حرام کے ساتھ حرام مخلوط نہیں ہو سکتا، حق کے ساتھ باطل ہمیشہ نہیں ہو سکتا. بھائی باعزت بنیں گے جس کے اندر عزت موجود ہو. اگر باعزت وہ شخص ہو جس کے اندر تربیت موجود ہو، باعزت وہ اس کے والدین عزت ہوں جن کے والدین نے ان کو تربیت دی ہو. اب کرونا میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، یزید نے کہا تھا کہ آپ میری بیعت کریں، آپ قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے. امام علیہ السلام نے خطبہ فرمایا مجھے نجس مانگے نجس بیٹے دو راہیں پر رکھا دے، یا تو میں ذلت کا راستہ اختیار کروں یا عزت کا راستہ اختیار کر کے میں شہادت نوش کروں. لیکن امام نے کیا فرمایا؟ میں آپ کی بیعت نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جس گود میں پڑا ہوں وہ عزت والی گود تھی، اور میں نے جو دودھ پیا وہ عزت والا دودھ ہے، نہ کہ ذلت والا. میں یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے والد باعزت تھے تو امام حسین علیہ السلام باعزت بنا. امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی باعزت تھی تو امام حسین علیہ السلام باعزت بنا. وجہ تھی کہ وہ تربیت شورت ہے، حرام سے بالکل حرام اور نجاست ان کے پاس دور تھا، ان سے دور تھا. آیت تدھیر میں آپ کو کہہ سکتے ہیں مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُطْهِرَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اسی لیے مولا کائنات نے پوری خود اپنے نفس کو نہیں پوری کائنات کو مولا نے عزت بخشا. پوری دنیا کے مومن کو عزت بخشا، ہم شیعوں کو عزت بخشا، مسلمین کی عزت بخشا. آج تک آپ دیکھیں تو حسینی ہر جگہ میں زندہ ہیں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر تربیت موجود ہے، حسینی کے اندر تربیت موجود ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں دیکھیں، اگر آپ میڈیا میں دیکھیں، آپ جا کے دیکھیں، آپ کراچی گلی میں دیکھیں، آپ لاہور گلی میں دیکھیں، تو آپ ہر جگہ کے اندر، ہر گوشے کے اندر، ہر ملک کے اندر آپ کو حسین حسین کا نام نظر آئے گا. جو اس وجہ سے کہ ان کے اندر تربیت موجود ہے. درود بھیجیں محمد و محمد پر. ایک واقعہ زحمت تمام کروں گا. رسول مکرم اسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روز کسی قبرستان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. تو کسی کے لیے کسی شخص کے لیے عذاب قبر ہو رہا تھا، فشار قبر ہو رہا تھا، وہاں سے گزرا تھے عیسیٰ علیہ السلام. اگلے سال پھر اسی جگہ سے گزرا تو اس سے عذاب پہ چکی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے خداوند قدوس سے دعا کی، پروردگار عالم پچھلے سال جب میں یہاں سے گزرا تھا تو عذاب قبر ہو رہا تھا، اس کو فشار قبر ختم ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خداوند قدوس نے فرمایا، اے عیسیٰ، اس کا ایک بیٹا تھا کہ اس نے انسانوں کے لیے ایک راستہ بنایا تھا، اور اس نے ایک یتیم کو پناہ دی. اس وجہ سے اس کے باپ سے عذاب ٹل گئے. اگر ہم اپنے والدین کی تربیت کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو ہم کل فشار قبر سے آزادی پائیں گے. اگر ہم والدین اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں گے، اگر والدین روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ کریں گے، تو وہ کچھ فائدہ نہیں دے گا. تو بچوں کو پیدا کرنا مقصد نہیں ہے، بچے پیدا کر کے ان کی تربیت کرنا ہم پر لازم ہے. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ دیکھیں گے کہ علماء کے پاس آتے ہیں، مولانا صاحب میرے بچے کو تعویذ دے دیں، میرے فلاں بچی کو تعویذ دے دیں، میرے فلاں لڑکے کو تعویذ دے دیں، میرے فلاں جوان لڑکے کو تعویذ دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے بد کلامی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. اس کی وجہ کیا؟ والدین ہیں بھائی. اگر کاش ان کے بچپنے میں یا ابتدائی مراحل میں اس کی تربیت کی ہوتی تو آج آپ کے بچے آپ کی بےزتی نہیں کرتے. خداوند قدوس سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم جہاں پر جتنی مومن یہاں پر تشریف فرمائے، تمام مومن کی شریعت کو پورا فرمائے. پروردگار عالم ہم گناہگار ہیں، معاصی خطاکار ہیں. پروردگار ہمارے تمام